انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید کے 29واں پارہ سورہ دہر آیت نمبر 8 آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مجھ گناہگاروں سے آقار کو حق کہنے، اس کے بعد مجھے اور آپ کو حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رجب المرجب شریف کی 13 تاریخ کو خلیفہ چہارم داماد رسول حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس حوالے سے آج انشاءاللہ مختصر سے ٹائم میں آپ احباب کے سامنے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے چند مناقب آپ احباب کے سامنے پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ کا اسم گرامی ہے علی اور آپ کی کنیت ابو تراب اور ابو الحسن ہے۔ والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا۔ حیدر سخت جنگجو، شیر، تو یہ سارے معانی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو آپ کا جو لقب ہے وہ ہے اسد اللہ، یعنی اللہ کا شیر، اور آپ ماں اور باپ کی طرف سے ہاشمی ہیں۔ آپ کے والد کا نام عمران ہے، ابو طالب ان کی کنیت ہے۔ ابو طالب کی کنیت یہ زیادہ مشہور ہے بنسبت نام کے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں ابو طالب کے۔ اب کسی سے پوچھیں کہ جی ابو طالب کا نام کیا ہے، اس کو یاد نہیں ہے، تو ابو طالب ہی کا نام عمران ہے، ابو طالب ان کی کنیت ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ یہ 4 فاطمائیں ہوئی ہیں۔ اب مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام بھی فاطمہ ہے، اور آپ کی زوجہ محترمہ کا نام بھی فاطمہ ہے۔ تو عزیزان محترم، جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بیت اللہ شریف میں ہوئی ہے۔ اور جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ کو گٹھی دینے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے۔ آج کل تو ماڈرن دور ہے، وہ جو اصل رسومات جن کے اندر حقیقی طور پر برکتیں تھیں وہ ہم سے چلی گئی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں گٹھی دیا کرتے تھے کہ کوئی بزرگ اس خاندان میں ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، وہ گٹھی دیا کرتا تھا۔
اور اسے التجا کی جاتی تھی کہ حضور آپ ان کو گٹھی دیں تاکہ یہ اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر اسی طرح برکتوں کے ساتھ چلتا رہے۔ اب ہمارے طور طریقے رواج بدل گئے، تو عزیزان محترم پھر آپ کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا گٹھی کے طور پہ۔ تو جس کے منہ مبارک میں لعاب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکھیں، اس علی کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ میرے آقا نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں اپنا لعاب مبارک گٹھی کے طور پہ رکھا، اسی لیے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدا ہوتے ہوئے آپ نے آنکھیں نہیں کھولی، والدہ ماجدہ پریشان ہوئی، شاید آپ کی آنکھیں بند ہیں، یہ نہ کھل سکیں، لیکن عزیزان محترم یہ ایک راز تھا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گٹھی کے طور پہ لایا گیا نا، تو اس وقت علی المرتضیٰ نے اپنی آنکھ کھول کے والضحیٰ والے چہرے کی زیارت کر لی۔ اس لیے جیسے ہی پیدا ہوئے علی المرتضیٰ، اور آپ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کی ہے۔ اور پھر حدیث پاک ہے، جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیدائش کے وقت ماں کو نہیں دیکھا، دائی کو نہیں دیکھا، باپ کو نہیں دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا، جب آنکھ کھلی والضحیٰ والا چہرہ سامنے موجود تھا۔ تو پھر اس لیے حدیث پاک ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادۃ، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ سارا صدقہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس والضحیٰ والے مکھڑے کی زیارت کرنے کا، کہ جس نے پیدائش میں ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والضحیٰ والے چہرے کو دیکھا، اب پھر یہ کائنات والوں کے لیے بن گیا کہ جس نے علی کا چہرہ دیکھا گویا کہ وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ تو عزیزان محترم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 سال کی عمر میں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 9 سال کی عمر میں، اور ایک روایت 12 سال کی بھی آتی ہے کہ آپ نے اسلام قبول کیا۔ تو اسلام قبول کرنے میں جو اسلام کی بنیاد ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اسلام کی پہلی اینٹ بڑوں میں تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جو صحابہ کرام کے درمیان آپس میں جناب والا نفرتیں پھیلانے اور جناب ان کے بارے میں چھیمے گوئیاں کرنے والے ہیں، ان سے پوچھئے کہ جی سب سے پہلے جوانوں میں اور بڑوں میں ایمان لانے والے کون ہیں؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ وہ علی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ یہ کس نے فرمایا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے۔ اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ وَلِيٌّ كُلُّ مُؤْمِنٍ، اور علی جو ہے وہ سارے مومنوں کا ولی ہے۔ علی سارے مومنوں کا ولی ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
ایک اور حدیث مبارکہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سب علیًا فقد سبنی، جس نے علی کو برا بلا کہا اس نے مجھے برا بلا کہا، جس نے علی کو گالیاں دیں اس نے گویا کہ مجھے گالیاں دی، اور جس نے علی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا اس کی دنیا بھی غرق ہے اور آخرت بھی اس کی تباہ ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شانوں والے، آج مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہمارے لوگوں نے ان کے حوالے کیا ہے کہ جن کی زبان بھی گندی ہے، جن کی صحبت بھی گندی ہے، جن کا کردار بھی گندا ہے، جن کا اٹھنا بیٹھنا غلاظت سے بھرا ہوا ہے، وہ بھی ڈی ڈی کے نعرے لگا کے کہتا ہے کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں۔ نہیں، آؤ علی کس سے پیار کرتے ہیں؟ تم نے نہ علی کی سیرت کو اپنایا، نہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو اپنایا۔ کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار نشے میں ہوا ہے؟ کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار جناب والا ان شراب خوری میں اور جناب والا بھنگ میں اور ان جناب نشے آور چیزوں میں ہوا ہے؟ آپ کو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمان سنانے لگا ہوں، کہیے سبحان اللہ۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ بڑی توجہ کے ساتھ، آج جناب والا سوٹا لگانے والا، چرس پینے والا، وہ بھی کہتا ہے کہ میں علی سے پیار کرتا ہوں۔ تم اس گندی زبان سے علی المرتضیٰ کا نام کیسے لیتے ہو؟ ہمیں تو رونا اس بات کا آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر دریا کے اندر شراب کا ایک قطرہ گر جائے، بڑی توجہ کے ساتھ، یہ شرابی احباب یا یہ جو بھنگ پینے والے ہیں یا یہ چرسی احباب ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہوئے۔ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ اگر شراب کا ایک قطرہ دریا میں گر جائے، دریا میں، پانی کے لوٹے میں نہیں، ایک کٹورے میں نہیں، بلکہ دریا میں تو اگر کوئی گندگی گر جاتی ہے عزیزان محترم، اگر شراب کی آپ پوری بوتل ہی اڈیل دیں، کسی بھی مفتی سے فتویٰ لے لیں کہ جناب یہ دریا کا پانی پاک ہے کہ نہیں، سارے کہیں گے کہ پاک ہے۔ لیکن مولا علی مشکل کشا کیا فرماتے ہیں کہ اگر دریا کے اندر ایک قطرہ شراب کا گر جائے، پھر وہ دریا سارا خشک ہو جائے، اس دریا کی تہ میں زمین میں گھاس اگ آئے، اور اگر اس گھاس کو میرے گھوڑے نے کھا لیا تو علی اس کی سواری کو بھی پسند نہیں کرتا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ ایک قطرہ شراب کا دریا میں گر جائے، وہ دریا خشک ہو جائے، اس دریا کی تہ میں کوئی گھاس اگ آئے اور میرا گھوڑا اگر اس گھاس کو کھا لے، علی تو اس گھوڑے پر سواری کو پسند نہیں کرتا، تو پھر تم کس منہ سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بگاڑ کے لیتے ہو؟ اور یہ ڈی ڈی کا کیا مطلب ہے؟ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی اتنی تذلیل، ذرا ہمیں بھی بتاؤ کہ تم کون سا ڈی والا نعرہ لگاتے ہو؟ علی علی تمہارے منہ سے۔ تو اس لیے عزیزان محترم ہمارے بڑے احباب سے گزارش ہے کہ آج جو یہ سلسلہ چل چکا ہے، قوالیوں کے اندر شراب پی کے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت بڑھی جا رہی ہے، اس سے بڑی بے ادبی کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ جناب اس گھاس کو میں جناب والا میرا اگر گھوڑا کھا لے تو میں ایسے گھوڑے پہ اپنی سواری کو پسند نہیں کرتا۔ تو پھر تم شراب پی کے کہتے ہو کہ جناب ہم علی کی شان بیان کرتے ہیں، تم بھنگ پی کے کہتے ہو کہ ہم مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہیں۔ تو جناب حکومت کو چاہیے کہ ایسے غلیظوں کے منہ پہ پابندی لگائی جائے
جو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بغیر وضو کے لیں، وگرنہ ہمارے اسلاف کو دیکھو، آؤ ہم آپ کو بتائیں کہ ہمارے بڑوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، حضور کے اہل بیت کا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعظیم کیسے کی ہے۔ مفتی اعظم ہند یہ حضرت اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ آپ مفتی اعظم ہند تھے، لوگ بڑے بڑے لوگ آپ سے فتویٰ لیا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، جب اتنے بڑے مفتی تھے، اتنے بڑے پیر تھے، پیر ہو تو ایسا ہو، یہ کیا کہ بھنگ پینے والا بھی آج پیر بنا ہوا ہے، شراب پینے والا بھی پیر بنا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، غلاظت لگی ہوئی ہے، شراب کے نشے میں ہے، بہت بڑا پہنچا ہوا اللہ کا ولی ہے۔ لعنت ہے ایسے پیر پہ جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت کا حیا نہ کرے، لعنت ہے ایسے پیر پہ جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی اہل بیت کا حیا نہ کرے، جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کا حیا نہ کرے۔ عزیزان محترم، مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید کسی کے سامنے تذکرہ کر رہا ہے کہ میرے پیر کو اللہ نے بڑی شان عطا کی ہے، بہت بڑا شریعت کا عالم ہے۔ اس نے کہا یار تم لوگوں کے یہ پیر جو ہے نا بڑے بڑے، اور تو مفتی اعظم ہند تم کہہ رہے ہو نا، کتنا بڑا لقب ہے تمہیں پتہ ہے؟ کہا جی ہاں۔ بولا اگر تیرا مفتی، تیرا پیر یہ مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ اگر اتنا بڑا جو ہے نا وہ عالم ہے، چلو میں آج اس سے سوال کرتا ہوں۔ لوگ تو اعتراض کرنے والے بہت ہوتے ہیں نا، وہ سوال کرنے والا جناب مرید کے ساتھ چلا گیا۔ اب مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ حضور آپ کے مرید نے کہا ہے کہ آپ بہت بڑے مفتی ہیں، مجھے ایک مسئلہ تو بتا دیں۔ بولا جی حکم کرے۔ بولا آپ بتائیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی 4 صاحبزادیوں کے نام بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں کون کون سی تھیں۔ اب حضرت مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ہمارے اسلاف ہیں۔ آج ہر کسی کے پیچھے جناب والا سنی لگ جاتا ہے، کوئی حضرت علی المرتضیٰ کی محبت میں تمہیں لے کے جا رہا ہے، کوئی جناب والا صحابہ کا نام لے کے تمہیں لے کے جا رہا ہے، اور جہاں کی ہوا اڑی وہاں پہ جناب والا رنگ بدل کر اپنا عقیدہ بدل کر کسی کے پیچھے لگ رہے ہو، جناب والا اس کے پیچھے بھی جا رہے ہیں۔ اب مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے صرف یہ سوال کیا کہ جی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی 4 صاحبزادیوں کے نام کیا ہیں؟ تو مفتی اعظم خاموشی سے اٹھے، اس بیٹھک سے، اس ڈرائنگ روم سے اٹھ کر آپ گھر کی طرف چلے گئے۔ اب وہ جو مرید ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس کے بولا دیکھا یہ ہے تیرا پیر جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی 4 صاحبزادیوں کے یہ نام ہیں، اور یہ گیا ہے اب مطالعہ کرنے کے لیے، گھر چلا گیا ہے، وہاں پہ کتابیں تلاش کرے گا، وہاں سے آ کے جو ہے نا جناب پھر بتائے گا دیکھنا تم۔ اب یہ یہاں پہ بات کر رہے ہیں، اتنے میں جب مفتی اعظم ہند تشریف لائے نا تو آپ کے داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، تو آپ نے آ کے فرمایا کہ میں غسل کرنے چلا گیا تھا کیونکہ ساری زندگی میں نے حضور کی بچیوں کے نام بغیر طہارت کے لیے بھی نہیں ہے۔ یہ ہیں میرے آقا کی صاحبزادیوں کے نام، اور یہ ہیں ہمارے اسلاف، یہ ہیں ہمارے بڑے، یہ ہیں شریعت کے مالک جناب، جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا نام بغیر وضو کے لیا ہی نہیں ہے۔ تم شراب پی کے، بھنگ پی کے، نشے کی حالت میں دت ہو کہ تم حضور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبتیں پڑھتے ہو، اور شرم آنی چاہیے ان پیروں کو جو پیر جناب والا اپنی درباروں میں ایسے قوال بنا کر ان سے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جناب والا سنتے ہیں، ان کے جناب والا منہ سے اور ان کے غلیظ منہ سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت جناب وہ ان سے سنتی ہیں۔ اگر تمہیں سننی ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور منقبتیں تو وہ اہل سنت و جماعت کے علماء سے سنو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی کیوں
کیونکہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اب کسی نے خاموش نہیں ہونا ہے، میرے ساتھ مل کے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ منقبت پڑھنی ہے۔ ہم وہ نہیں ہیں جو بغیر وضو کے علی المرتضیٰ کا نام لیں گے، ہم وہ نہیں ہیں جو شرابی ہیں جناب شراب پی کے مولا علی کا نام لیں گے، ہم باوضو ہو کر صاف ستھرے پہن کے اللہ کے گھر میں آ کے مولا علی مشکل کشا کا ذکر کرنے لگے ہیں۔ جس نے میرے ساتھ پڑھنا ہے وہ ہاتھ بلند کرے، میں دیکھوں کہ کس نے میرے ساتھ یہ منقبت پڑھنی ہے۔ کسی نے، جس نے ہاتھ اٹھائے وہ میرے ساتھ پڑھے گا، جو نہ اٹھائے بالکل وہ نہ پڑھے میرے ساتھ۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی را علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا، اور رحمت نے مجھے لے لیا آغوش نور میں، رحمتی نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، میں نے کبھی جو رو کے پکارا، ابھی آواز نہیں آ رہی، میں نے جو رو کے پکارا، اور پھر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، کہ ہم ہیں علی کے اور ہمارا اللہ۔ ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا۔ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نے خواب دیکھا، وقت ہے بالکل صبح کا، خواب میں دیکھتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے آقا نے نماز فجر پڑھائی، خواب میں دیکھ رہے ہیں، علی المرتضیٰ بیان کر رہے ہیں، میں نے دیکھا میرے آقا نے فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز کے بعد کھجوروں کا ایک ٹوکرا آیا، تو میرے آقا نے وہ کھجوروں کا ٹوکرا نماز کے بعد ایک ایک کھجور سب کو عطا کی، اور ایک کھجور مجھے بھی عطا کر دی۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ بڑا مزہ آیا، کیونکہ یہ دینے والے بھی حضور کی ذات ہے، اور جس دست مبارک سے میرے آقا دے رہے ہوں وہ دست مبارک بھی کمال کے، اور پھر کھجور بھی کمال کا۔ بس میں نے وہ کھجور کھائی، بڑا مزہ آیا، اور میرے دل نے کہا کہ کاش کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دوسری کھجور بھی مانگ لوں، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب بڑا میرے سامنے آیا، بس میں خاموش رہا۔ اتنے میں دیکھا میری آنکھ کھل گئی، صبح کا وقت ہے، فجر کی نماز ہے، میں جاتا ہوں مسجد نبوی میں، سبحان اللہ وہی عالم ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، اور مصلی امامت پہ فجر کی نماز حضرت عمر فاروق پڑھا رہے ہیں، اور وہی صورتیں پڑھی جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے نماز میں پڑھی تھیں،
جو خواب میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فجر کی نماز میں جو صورتیں پڑھی تھیں وہی صورتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی، اور پھر بڑا عجیب بات تو یہ تھی کہ جناب وہی صورتیں پڑھی، اس میں تو تعجب کی بات نہیں تھی، دیکھتا ہوں جیسے ہی نماز ختم ہو گئی کھجوروں کا ٹوکرا آ گیا، کھجوروں کا ٹوکرا آ گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کھجور کے ٹوکرے کو تقسیم کیا صحابہ کرام کے درمیان، ایک ایک کھجور حضرت عمر فاروق نے سب کو دی اور ایک مجھے بھی عطا کر دی۔ اب جناب وہ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ تھی، میں بول نہ سکا، لیکن عمر تو میرا یار تھا۔ حضرت علی کہتا ہے کہ میں نے عمر کو کہا کہ عمر دوسری کھجور بھی چاہیے، بس حضرت عمر یوں ہاتھ بڑھانے لگے تھے، حضرت علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ شاید اب مجھ کو دینے لگے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے علی اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دوسری کھجور مانگ لیتے وہ بھی آپ کو دیتے تو میں بھی تجھے دے دیتا۔ تو پتہ چلا جو خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ جائیں تو پھر وہی حالت بیداری کے اندر بھی محسوس ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کا حیا نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔